बस मिसाल है यहाँ पे माशाल्लाह। استاد یہ تبت یدا صورت میں بھی لہو उस्मान ने दी مثال دی جا سکتی मिसाल। مالہ و ما کسب. ایسی مثالیں ڈھونڈیں اس قرآن پاک میں سے مل جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آج کون پڑھے گا؟ خار صاحب پڑھیں گے؟ ہاں ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ تو آج سبق کون پڑھے گا آگے؟ محمد زبیر طور صاحب ہی پڑھیں۔ انہوں نے میرا خیال نہیں پڑھا ابھی تک نا، تو میں ان کا مائک کھول دیتا ہوں، باقیوں کا مائک بند کر دیتا ہوں، پھر جب ضرورت پڑے گی تو پھر کھول لیں گے نا۔ تو محمد زبیر، جی ہاں جی پڑھیں زبیر صاحب۔ وعلیکم السلام جی پڑھیں زبیر۔ اسماء ہاں جی اشارات سے پڑھنے ہیں۔ اس میں ہاں اس میں اشارات، اسماء اشارات۔ زا وا ماشاء اللہ زانی ماشاء اللہ، زانی، ہاں پڑھو وزا پڑھو پڑھو۔ وزینی وتاواتی ہاں ہاں وتہی، وتیہو وتہی، واتہی، واتہیہو وزیہو وضہی، واضیحیہ وضہی، ہاں وتہی، وتہیو وتہی کیوں نہیں وتہی؟ وتہی وتانی وتینی وتہی، وتانی، وتینی، تینی، وتینی وأولائی مد کے ساتھ، یعنی اس کو لمبا پڑھنے کے مد ساتھ۔ کے ساتھ اولا ہاں کسر اولا کسر کے ساتھ اس کو کم پڑھنا، یعنی اولا اس کو زیادہ کھینچنا، لمبی لمبا کرنا ہے، مد سے زیادہ کے لمبا، اور کسر سے زیادہ کم کھینچنا اولا بس۔ تو یہ انہوں نے اس میں اسماء اشارات ہیں۔ تو اشارہ کہتے ہیں کسی چیز کی طرف جو ہے نا، وہ اسم جس کو کسی چیز کی طرف اشارے کے لیے وضع کیا گیا اس کو اسماء اشارات کہتے ہیں۔ اسماء اشارات سے مراد وہ اسماء ہیں، تعریف میری سن لیں، اسماء اشارات سے مراد وہ اسماء ہیں کہ جن اسماء کو کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ سب تعریف سمجھ آ گئی سب کو نا؟ اسماء اشارات وہ اسماء ہیں جن اسماء کو کسی چیز کی طرف، معین چیز کی طرف جو ہے نا اشارہ کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ مثال کے طور پر ہاذا، ہاذا کے ذریعے سے ہم نے اشارہ کیا ہاذا زیدن، یہ زید ہے، تو ہاذا اس میں اشارہ ہے، اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ مشارن الیہ ہے۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا مسند الیہ اور مسند، تو یہاں پر بھی وہ حکم چلے گا کہ جس چیز کا اشارہ کیا جا رہا ہے وہ چیز جو ہے وہ ہے مشار، اسماء اشارہ، اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ ہے مشار الیہ، کہ ہاذا زیدن، یہ زید ہے، تو ہاذا اس میں اشارہ ہے اور زید مشار الیہ ہے، تو لہذا ہاذا اس میں اشارہ مبتدا ہے اور مشار الیہ جو زید ہے یہ خبر ہے، مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گئی، یہ اس کی ترکیب ہو گئی۔ اور بعض جگہ اس کی ترکیب ایسے بنے گی کہ ہاذا اس میں اشارہ اور آگے جس کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے ہاذا القلم نفیس، ہاذا اس میں اشارہ، القلم مشار الیہ، اس میں اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر مبتدا، زید اس کی خبر، ٹھیک ہے۔ تو آگے اب اس کی جو ہے نا تفصیل پڑھتے ہیں۔ صاحب استاد صاحب ذا واحد کے لیے ہے، واحد مذکر کے لیے وہ استعمال ہوتا ہے ذا۔ جی بولیں۔ استاد صاحب یہ جو ہے نا ایک ہاں تو جی ہیڈنگ جو ہے نا اس کا اسماء اشارات ہے،
یہ اسم اشارہ سے نہیں ہو سکتا. دوسرا یہ نیچے نہیں دیے ہوئے ہیں ان کے علاوہ اور کوئی ہے. نہیں ہے اسماء اشارات. کیا دوبارہ بول رہے ہیں آپ؟ ان کا ایک تو اسم عبد الجلیل اشارہ شاہ ہیڈنگ دوبارہ نہیں ہے اس کا. اسم اشارہ ہیڈنگ نہیں ہے اس کا نا. ہاں اسم اشارات ہے کیا جمع ہے. اسم اشارات ہے جمع ہے. اسماء اشارات ہیں. اسم کی یہ جمع اسماء ہیں. اسماء اور اشارے کی جمع اشارات. اور اشارات ہاں کی جمع اشارات. اچھا ہاں یہ جو نیچے دیے اسماء ہوئے ذا و ذان ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے اسماء اشارات اشارات. ہیں یہ. یعنی کوئی اسم اگر اس میں اشارہ یہ جو نیچے ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے اسماء اشارات. میری بات تو سن لینا آپ پہلے سبق سنیں گے تو پتہ چل جائے گا سارا آپ کو. ٹھیک ہے ایک تو اسماء ہے یہ جمع ہے کیونکہ یہ کئی ہیں ذا وزینی وزینی وتا وتی وتی وزہی وتہی یہ کئی ہیں اسماء اس لیے وہ اس کو اسم نہیں لے کر آئے اسماء اس کی جمع لے کر آئے. اشارات وہ اشارہ نہیں لے کر آئے اس لیے کیونکہ آگے جو ہے نا یہ کئی یہ جمع آ رہی ہیں تو اس کے لیے انہوں نے اسماء اشارات کا لفظ بولا اس میں اشارہ کا لفظ نہیں بولا. آگے رہی بات آپ کی کہ جو اسماء اشارہ یہی یہی ہیں لیکن ان کے اندر جو ہے نا وہ تغیرات تبدیلیاں آتی رہیں گی. کیسے آتی رہیں گی میں بتاتا ہوں آپ کو. جیسے ذا وزانی وزینی ذا واحد مذکر کے لیے ہے اگر کسی چیز پر تنبیہ کرنی ہے تو اس کے اوپر ہا لگا دیں گے ہا تنبیہ لگا دیں گے تو یہ ہاذا بن جائے گا. ٹھیک ہے آگے میں بتاتا ہوں آپ کو. وزانی یہ تثنیہ مذکر کے لیے ہے یعنی دو مردوں کے لیے رفیع حالت ہے مرفوع ہے. جیسے زان رجلان وہ دو مرد تو اگر تنبیہ کرنی ہے کہ یہی دو مرد ہیں تو ہازان رجلان یہ دو مرد اس کے اوپر ہا تنبیہ کی لگ جائے گی. ہے یہی اسماء اشارات ہیں لیکن ان کے اندر جو ہے نا حالات اور واقعات کے اوپر جو ہے نا وہ کبھی ہا لگا دیں گے کبھی یہ ان کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی لیکن ان کے اوپر جو ہے نا وہ تغیرات ہوں گے کہ ہا لگا دیں گے کبھی اور کبھی ان کی آگے کا لگا دیں گے ایسے ہوگا. ٹھیک ہے لیکن ان لفظوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے تو وزینی تو یہ دو مذکر اور مؤنث دو مذکروں کے لیے رفیع اور جری حالت کے اندر. ہازینی جیسے رایت زین و رجلین کہ میں نے دو مردوں کو دیکھا یا ومررت بزین و رجلین میں دو مردوں کے پاس سے گزرا تو یہ ان دونوں کی رفیع حالت بھی ہے اور نسبی حالت بھی ہے. آگے آ گیا وتا وتی یہ جو ہے تا وتی وتہی وزہی یہ جو ہے نا یہ بولے جاتے ہیں مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے مؤنث کے لیے بولے جاتے ہیں مؤنث واحد کے لیے مذکر کے لیے تا اور تی. ٹھیک ہے آگے وتہی کھلا ہوا ہے. ایم اے عثمانی صاحب آپ اسپیکر آپ کا کیسے کھل گیا؟ ہاں جی اچھا استاد صاحب یہ جو اچھا لکھا ہوا ہے آگے جلیل قریشی استاد صاحب جی بیٹا جو لکھا ہوا ہے ہاں جی ہاں جی استاد صاحب گزارش یہ ہے کہ گزارش یہ ہے یہ ہاں جی ہاں جی طباقت کے ساتھ بیچ میں واو لگوا کے واو ذا لگا کے وزان ہاں وزین وزانی ان ہاں کا تواتر جو ہے کا اس کے تواتر اندر جو اگر ہے اس کوما کے اندر لگا اگر دیں کوما درمیان میں لگا دیں تب بھی درمیان کام میں بن جائے گا یا تب واو کام بن ضروری جائے ہے؟ گا یا واو ضروری ہے؟ نہیں قومت ہوتا ہے اس میں زبان میں عربی اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے تو اردو اور عربی کا تو رسم الخط میں فرق ہے نا. تو یا تو یہ فصل آتی ہے عربی میں رسم الخط میں درمیان میں واو فصل کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے یا واو عطف کے لیے آتا ہے. واو عطف کے لیے آئے گا تو پھر سمجھے گا کہ پہلے جملے کا اور اس جملے کے درمیان میں ربط ہے تعلق ہے. اور یہ ہے واو فصل کے لیے کہ پہلا جو ہے نا ذا یہ ذا واحد کے لیے تھا اب جو ذا آ رہا ہے نا یہ جو ذا نہیں آ رہا ہے یہ تثنیہ کے لیے آ رہا ہے. سمجھائی؟ جی 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 ہاں ٹھیک اور کوئی سوال پوچھنا ہے؟ اب کریں شروع.
اچھا وہ ساتھی چلا گیا پڑھنے والا نماز کے لیے. چلو اللہ میں پڑھتا ہوں. اچھا ہم چل رہے تھے اجتماع اشارات اور ہم چل رہے تھے مبنی مورب اور مبنی کی بحث میں سے صاحب مبنی اور مبنی اصل 3 چیزیں ہیں ماضی فعل ماضی امر حاضر معروف مأمور. اور ان میں سے اب وہ تو پڑھ لی لیکن مبنی اصل کے مشابہ ہیں. ان میں سے ہم نے مضمرات یعنی ضمیریں پڑھنی تھی. اب ہم نے ان میں سے دوسری وہ 8 چیزیں تھیں مبنی اصل کی جو مشابہ چیزیں ہوتی ہیں وہ 8 ہوتی ہیں. ان میں سے ہم نے 70 سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں وہ ہے اس اسماء اشارات. وہ اسماء کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو. پھر انہوں نے ان کی حالتیں بتائی ہیں. ٹھیک ہے وہ حالتیں آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں. زا جو ہے واحد مذکر کے لیے ہے وہ مرد ہے اور زانی اور زینی یہ تسنیہ مذکر کے لیے ہے 2 مردوں کے لیے. اور زانی جو ہے نا وہ حالت رفی کے اندر ہے اور زینی جو ہے وہ حالت نصبی کے اندر ہے. اب ان کی مثالیں بھی آئیں گی آپ سنتے رہنا. تا تی تہی زہی زہ زہی و تہی یہ ساری چیز ساری ہیں نا واحد مؤنث کے لیے ہیں. وہ عورت تا آتا ہے جیسے زا کا Recording in progress. تو یہی تو ہم نے بیان تو ہم کر چکے ہیں نا. اسماء اشارہ وہ اس میں جیسے کسی چیز کی تعین ہو جائے جس کی طرف اشارہ کیا گیا. جیسے زا رجل مرد جس کی طرف اشارہ کیا گیا اس کو مشتاق اللہ کہتے ہیں. زا واحد مذکر کے لیے زانے اور تسنیہ مذکر کے لیے یہ تو آپ بتائی ہیں بیٹا. تا تی تہی زہی و تہی واحد مؤنث کے لیے تانے و تینی یہ ساری باتیں تو میں بتا چکا ہوں. اولا ہی مد کے ساتھ کھینچیں جب کھینچیں گے تو یہ لمبا ہو جائے گا. اولا کسر کے ساتھ تو اس کو کم کھینچنا ہے. ٹھیک ہے اور یہ دونوں جمع مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے بھی ہیں. ٹھیک ہے تو آگے یہ بات جو چل رہی تھی اسماء اشارہ کے شروع میں ہا بھی پڑھاتے ہیں. اس طرح بولتے ہیں ہاذان ہاذین ہاذہ ہاتان ہات. یہ اس ہا کو ہا تنبیہ کہتے ہیں. تو یہ میں آپ کو بات بتا تو رہا تھا. یہ تقریر تو آپ کرنی تھی پہلے سب کو میں نے بتا دی تھی کہ یہاں پہ اس کے اوپر ہا تنبیہ کو داخل کرتے ہیں. اور ہا تنبیہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اگلے بندے کو اتباع کرنا چوکنا کرنا ہوتا ہے. جس کی طرف اشارہ کیا جائے اس کو بھی اور جو اشارہ کرنے والا وہ بھی یہ دونوں چکنے ہو جائیں. چلو وہی نکالو سمجھ یہ تو سمجھ میں آ گیا. یہ تقریر کی ہے اس کے علاوہ کون سی تقریر کی ہے. کہ عثمان میں نے کہا عثمان بیٹا یہی تو پڑھایا ہے. جی جی مناسب استاد جی مناسب ٹھیک ہے جی. یہیں سے نہیں پڑھایا تھا سنا نہیں آپ نے. جی جی میں سن رہا تھا جی ٹھیک ہے تو جی. یہ ساری اصل چیزیں میں تو میں آج نے بتا نیٹورک کا استاد جی آج نیٹورک کا ایشو ہے. کچھ اب آپ کی آواز نا بہت کم آتی ہے. کبھی آ ہاں جاتی ہے یہ کبھی ساری نہیں. میرے پاس نا نیٹ کا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے آج ہی نا. جی جی ایسی ہے. تو مثالیں چل رہی تھی اس کی میں مثالیں دے رہا تھا آپ کو نا. جیسے ہاذا رجل یہ ایک آدمی ہے. ہاذان رجلان یہ 2 مرد ہیں. ہا اولاء رجال وہ سب مرد ہیں.